السلام علیکم۔ احادیث نبوی حصہ دوم، کلاس میٹرک کی اسلامیت کے ساتھ میں ہوں آپ کی مس رابعہ نوید۔ حدیث نمبر 11 پڑھیں گے، پیج نمبر 19۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہ فقد اقام الدین ومن حدمہ فقد حدم الدین۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہ فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا گویا دین کو قائم کیا۔ ومن حدمہ فقد حدم الدین، جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ عماد، الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، عماد الدین، عماد کہتے ہیں ستون کو، پلر کو، دین کا ستون پلر، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دین کے ستون کو، نماز کو دین کا ستون بیان کیا ہے، اور بے شک دین کے ستون ہیں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ تمام چیزیں دین کا ستون ہیں۔ اس حدیث نبوی میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کسی بھی عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے اس کے ستون کا، اس کے پلرز کا مضبوط ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی عمارت کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے اس کا مضبوط ہونا، اور پھر اس کے پلرز کا، ستون کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ دین کی بنیاد توحید ہے۔ توحید پہ اگر انسان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو پھر اس کی بنیاد کمزور ہے، اور جس دین کی بنیاد کمزور ہو وہ دین قائم نہیں رہتا۔ دین اسلام بے شک مضبوط دین ہے، اور اس کی بنیاد توحید ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ دین کے ستون ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دیتے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نماز دین کا ایک ایسا ستون ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان جو ایک واضح فرق ہے وہ نماز کا ہی ہے۔ تو نماز دین میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنو، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر، بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 مرتبہ پورے ایمان کے ساتھ فرض ہے۔ پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جب مؤذن نماز کے لیے آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، یہ لبیک کی پکار، یہ پکار اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو چنتا ہے، اللہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تمام جہانوں کا بادشاہ جب ہمیں بلا رہا ہے فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف، تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹھیک کر عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا ہے کہ یا اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تیرے سامنے، ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے ہی عطا کردہ ہیں، ہم تجھے ہی پکارتے ہیں۔ تو یہ عمل نماز ہے، اس میں عاجزی، انکساری، نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اس ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ رابطہ قائم کرتا ہے کہ وہ دین کی عمارت کو قائم کرتا ہے، دین کو قائم کرتا ہے، اور جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے گو کہ وہ دین کو گرا دیتا ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے ستون گرا دیا تو عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اس لیے ترک نماز آپ کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور آپ کو ایمان کے درجات سے نیچے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز ترک کرنا پسند